أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز و مکرم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات بخوبی جانتے ہی ہوں گے جس آیہ کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ قرآن حکیم کی سورہ نجم کی آیہ کریمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی ایک انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے. آیہ کریمہ نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور جس ذات پہ نازل ہوا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کو بحوالہ قرآن اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے، انسان کو دنیا میں وہی یعنی کہ اس کے نصیب میں ہوتا ہے جس کی وہ سعی، تگدو، محنت اور مشقت دنیا میں کرتا ہے. یعنی کہ آیہ کریمہ ہمیں یہ وضاحتاً سمجھاتی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو ہر کسی کام میں تگدو کرنے کی ضرورت ہے، جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ جدوجہد ذہنی جدوجہد ہو، وہ ہاتھوں کی کمائی ہو، وہ دنیا میں تجارت و فروخت ہو، وہ دنیا میں یعنی کہ ہر کسی شعبے کے ساتھ انسان کو محنت کی ضرورت ہے. ایک انسان کو ڈاکٹر بننے کے لیے راتوں کی نیند حرام کرنی پڑتی ہے. ایک انسان کو انجینئر بننے کے لیے راتوں کی نیند حرام کرنی پڑتی ہے. ایک حافظ قرآن کو راتوں کیا سالوں ہاں سال حفظ کرنے میں لگ جاتے ہیں، تب جا کر آگے وہ آنے والے میدان میں محراب سناتا ہے. اس کے پاس اس کو پھر کوئی اٹک نہیں آتی ہے جب وہ صحیح کرتا ہے، جب وہ رٹا لگا کر قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے. صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل انسان کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس نے خود قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کے تفہیم و مفہوم کو سمجھا، قرآن پہ غور و فکر کیا، قرآن کی لاہیت کو سمجھا، قرآن کی مقصدیت کو سمجھا،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کیوں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کون سا پس منظر ہے، اور قرآن حکیم ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ جب انسان ایسے مغز کے ساتھ، ایسے ہوش و حواس کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، وعلمہ، اور دوسروں کو بھی اس کی فکر اجاگر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، تجوید پڑھاتا ہے، قرات پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، اور باقی تمام صرف و نحو کے علوم پڑھاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ میں سے پھر بہترین انسان وہی ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے رفیقوں، دانشمندوں، ہمیں اس بات کی بہت ہی اہم ضرورت ہے، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو پہلے پڑھیں، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے سینے میں قرآن حکیم کو جگہ دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو اپنے سینے میں جگہ دینا ہوگا، تب جا کر انشاءاللہ شمع جلتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا، میرے امتیوں، اگر آپ چاہتے ہو آپ کی علم کی حفاظت ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ کو تہجد کا پابند ہونا چاہیے۔ پہلا چیز، سب سے پہلا تہجد کا پابند ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں حفظ کلام اللہ ہو، جو بندہ یا بندی اللہ کی مبارک کتاب کا حافظہ ہو، اس کو سب سے پہلی اس بات کی طرف آقا فرماتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتی ہو یا چاہتا ہو کہ آپ کے اندر یہ قرآن محفوظ رہے تو کم سے کم تہجد کی پابندی کرو، چاہے وہ 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیشہ باوضو رہا کرو، اور بہترین وظیفوں میں ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا، کھلے اور چھپے میں ہر حال میں اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ آپ کو ہر شان، آپ کو ہر آن، آپ کو ہر بان اللہ کی ذات دیکھتی ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر ان لوگوں کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ فرمایا، کھلے اور چھپے، چوتھا یہ فرمایا کہ اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو، کھلے اور چھپے ہر حال میں، یعنی کہ اللہ کا تصور اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمیں ایک اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو رزق آپ کھاؤ اس میں سے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس رزق کی برکت سے اللہ کا خوف اندر سے پیدا ہونا چاہیے، ہمیں 5 وقت کا پابند ہونا چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمودات کا، ہمیں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور جامع فرمودات کیا ہے، اور یہ ہے کہ پابندی سے، 5واں فرمایا ہمیں پابندی سے مسواک کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور ہم اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔